بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کرتے ہیں کہ سب خوش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو نمازی بنائے اور دیندار بنائے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ذی الحجہ کا مہینہ آ گیا ہے اور حج کرنے والے حاجی مکہ مکرمہ پہنچ گئے ہیں۔ اللہ کی عبادت کا یہ موسم بہار اپنے پھول کھلا رہے ہیں اور قربانیوں کے لیے جانوروں کی خریداری کے لیے بازار بھی سج چکے ہیں۔ لیکن ایسے میں ایک سوال جو ہمیشہ لوگوں کے ذہنوں میں رہتا ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کن لوگوں کو کرنا چاہیے اور کن لوگوں کو نہیں۔ کتنا مال ہو تو آدمی پر قربانی واجب ہے اور کتنا مال ہو تو واجب نہیں؟ تو آج ہم اسی سوال کو تفصیل سے سمجھیں گے کہ قربانی کے دنوں میں کس کے لیے قربانی نہ کرنا گناہ ہے اور اگر کوئی قربانی نہ کرے تو اس کی سزا کیا ہے۔ تو آج ہم اسی سوال کو تفصیل سے سمجھیں گے کہ قربانی کے دنوں میں کس کے لیے قربانی نہ کرنا گناہ ہے اور اگر کوئی قربانی نہ کرے تو اس کی سزا کیا ہوگی۔ کن لوگوں پر قربانی واجب ہے اور کن لوگوں پر نہیں۔ نمبر 1، عاقل ہو یعنی عقل مند ہو، پاگل یا مجنون پر قربانی نہیں ہے۔ نمبر 2، بالغ ہو، نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 3، مسلمان ہو، کافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 4، جو مسافر ہو یعنی سفر کے حالات میں ہو اس پر قربانی واجب نہیں۔ اگر بندے کی مالی حالت بگڑی ہو تو اس پر مالی عبادت واجب نہیں اور اگر بندے کی جسمانی حالت بگڑی ہو تو بدنی عبادت، روزہ یا دوسرا احکام وہ معاف تو نہیں ہوتا لیکن چھوٹ مل جاتی ہے اس وقت تک جب تک حالات درست نہ ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم دینے کے لیے ساتھ بندے کو یہ بھی بتا دیا کہ زیادہ مال ہو تو قربانی واجب ہے ورنہ نہیں۔ جس طرح زکوٰۃ میں ایک لمٹ کر دی گئی، اگر اتنا مال ہو تو زکوٰۃ فرض ہے ورنہ نہیں۔ کئی لوگوں کے من میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ کیا گھر کے سبھی لوگوں پر قربانی واجب ہے؟ اکثر عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ قربانی صرف مردوں کے ذمے میں ہوتی ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ گھر کے جتنے لوگ بھی کمانے والے ہیں ان سب پر بھی قربانی واجب ہے۔ اگر 52 تولہ چاندی کی قیمت کی مالیت ان سب کے پاس ہے تو قربانی واجب ہوگی۔ اسلام نے قربانی واجب ہونے کی جو مالیت طے کی ہے وہ جس کے پاس ہو قربانی واجب ہے۔ قربانی واجب ہونے کی لمٹ کیا ہے؟ اس نے یاد دلایا کہ گھر کا ہر سامان 52 تولہ چاندی یا اس کی قیمت تک سمیت ہے۔ بس نیچے بتائی گئی 4 چیزیں ہی جڑیں گی۔ اگر یہ چیزیں پورے 52 تولہ چاندی کی استھر قیمت تک پہنچتی ہیں تو آپ پر وچار کریں۔ قربانی کا وقت۔ قربانی کا وقت شہر والوں کے لیے عید کی نماز ادا کرنے کے بعد اور دیہات والوں کے لیے جن پر جمعہ کی نماز فرض نہیں صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن دیہات والوں کے لیے سورج طلوع ہونے کے بعد ذبح کرنا بہتر ہے۔ قربانی کے جانور کی عمر۔ قربانی کے جانوروں میں سے بھیڑ بکری 1 سال، گائے بھینس 2 سال اور اونٹ 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ البتہ وہ بھین اور دمبا جو دکھنے میں 1 سال کا لگتا ہو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنی محبتوں، اپنی چاہتوں، یہاں تک کہ اپنے سب سے عزیز چیز کو بھی اللہ کی راہ میں دینے کا حوصلہ رکھیں۔
جانوروں کی قربانی صرف رسم نہیں، یہ اللہ کے فرما برداری کی دلیل ہے۔ دوستو، آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ قربانی کس پر جائز ہے اور کس پر نہیں۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو میرے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔